مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نارن پاک کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء اور تراویح کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کا درس سن کر اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست اور کل کی محفل میں دوسرے پارے میں اللہ پاک نے کن کن چیزوں کو بیان فرمایا ہے اس کے متعلق چند معروضات میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ آج ہم نے حافظ صاحب کی زبانی تیسرا اور چوتھے پارے کا کچھ حصہ سماعت کیا ہے۔ تو تیسرے پارے کے اندر اللہ پاک نے کن کن چیزوں کو بیان کیا ہے ان میں سے چند اہم چیزیں میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ سب سے پہلے جو تیسرا پارہ ہے اس کے پہلے صفحے کے اندر اللہ پاک نے 3 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور 3 نبیوں کی فضیلت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اس آیے کریمہ میں اللہ پاک نے 3 نبیوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ کوہ طور پر اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، لیکن معراج کی رات رب قدیر جل جلالہ نے بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی حائل کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں ان کی تعریف بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا وہ حضرت عیسیٰ ہیں جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا، یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے ان کے بیان فرمائی۔ اور پھر ہمارے نبی کی جب بات آتی ہے، نہ رب نے نام لیا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی خاص صفت کو بیان فرمایا ہے، بلکہ اتنا فرمایا کہ ہم نے ان کو درجو بلند فرمایا ہے، ہم نے ان کو درجو بلند فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پارہ نمبر 3 کے پہلے صفحے میں اللہ پاک نے 3 نبیوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ تیسرے پارے میں اسی پہلے صفحے کے اندر آیت الکرسی بھی موجود ہے۔ آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار انسان کیوں نہ ہو، اس کی یہ تمنا، اس کی یہ آرزو، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میری اور آپ کی ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ جب میں مروں تو میرا اسلام میرے ساتھ رہے، میرا ایمان میرے ساتھ رہے اور میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ تو علماء کرام نے فرمایا جو بندہ مومن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو بندے مومن آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، کبھی کسی جادوگر کے جادو کا اثر اس پر اثر نہ کرے گا۔ تو اس کی بڑی
دیتا ہے. اور یہ ایسی زبردست دلیل تھی کہ ہر آدمی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا تھا. یہاں تک کہ نمرود کا وجود ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. اس کی جو سانسیں چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سانسوں کو چلانے والا اللہ موجود ہے. لیکن جب دیکھا کہ بھرے مجمع میں میری ذلت ہو رہی ہے, میری رسوائی ہو رہی ہے, تو خواہ مخواہ نمرود نے بات کو طول دیا اور اس نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے, کسی کو مارنا, جلانا, کسی کو زندگی اور موت دینا, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو کہا کہ چلو آج کے بعد تم آزاد ہو, اور ایک کو کیا ہے قتل کروا دیا. تو جناب ابراہیم سے کہا دیکھو جس کو مرنا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا اور جسے چھوڑنا تھا میں نے اسے مار دیا, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے دوسری دلیل رکھی. کہا نمرود سن, میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر کے بتا. میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر کے بتا. فبہت الذی کفر, قرآن کہتا ہے کہ ٹوٹ گئی اس کی کمر اور وہ ہکا بکا ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے تو نکال نہ سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اب یہاں کیا ہوا, اگر نمرود مغرب سے سورج کو نکال دیتا تو ابراہیم علیہ السلام کے دلیل کی روشنی میں اسے خدا ماننا پڑتا. وہ تو نکال نہ سکا. یہ جو پورا واقعہ ہے رب نے اس کو کس پارے میں بیان کیا ہے, 3 پارے میں بیان کیا ہے. اب یہاں ایک نفیس بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر کے بتا. اگر وہ نکال دیتا تو اس کو خدا ماننا پڑتا تھا, لیکن اس نے تو نہ نکالا. لیکن برسوں بعد, کئی سالوں بعد مقام صحابہ میں علی کے لیے میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. نمرود تو نہ نکال سکا, ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا, لیکن مصطفیٰ کا معجزہ کہیں, مصطفیٰ کا اختیار کہیں, مصطفیٰ کا تصرف کہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کہیں کہ مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نکلا. اب حضرت ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں کہیں دنیا والے محمد کو خدا نہ سمجھ بیٹھے, اس لیے رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, محبوب آپ کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم. محبوب آپ نے سورج کو مغرب سے نکالا ہے, دنیا کے لوگ کہیں آپ کو خدا سمجھ نہ بیٹھے, اس لیے آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں. اگرچہ میں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں پھر بھی میں تمہاری طرح انسان ہوں. اگرچہ میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے پھر بھی میں تمہاری طرح انسان ہوں. لیکن کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ وہ ہماری تمہاری طرح انسان ہیں. ہماری تمہاری طرح انسان نہیں ہے, بلکہ وہ سید البشر ہیں, وہ جانے بشر ہیں, وہ جانے بشر ہیں. ارے جہاں ان کے قدموں کی گرد ہماری زندگی کی سرخی ہے, ان کے قدموں کی گرد ہمارے حیات کی سرخی ہے, ہمارے آنکھوں کا سرما ہے, وہ تو سید البشر اور جانے بشر ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اس واقعے کو جو حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو بحث ہوئی تھی, جو مناظرہ ہوا تھا, اس کو رب نے کون سے پارے میں بیان کیا ہے؟ ہاں, پورا تفصیل کے ساتھ, الف سے لے کو یا تک, یہ سے لے کو زیڈ تک. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بعد میں جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تیسری چیز, حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے 3 پارے میں بیان کیا ہے. کون سے پارے میں؟ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک سلائے رکھا. عزیر علیہ السلام اپنے سواری پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے اپنی سواری کو باندھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. اسی نیند کے حالت میں اللہ نے ان کی روح کو قبض فرما لیا, ان کی روح کو نکالا, اور پھر تمام جنات, تمام انسان, تمام چرند پرند سے اللہ نے ان کو غائب فرما دیا. 100 سال تک وہ سوتے رہے. 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بال داڑھی کے وہ بھی کالے ہیں, سر کے بال وہ بھی کالے ہیں, اور 100 سال پہلے جو شربت آپ نے نوش فرمایا تھا وہ ابھی تر و تازہ ہے. ہم رات میں شربت پیے اور صبح میں دیکھیں تو باسی ہو جاتا ہے, 2 دن کے بعد بدبو آتی ہے. 100 سال کے بعد بھی انگور کا جو شربت ہے بالکل تر و تازہ ہے. لیکن جو گدھا تھا, جو سواری تھی, اس کی ہڈیاں بالکل
सोए थे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं ज़ोहर में सोया था, अभी असर का वक्त हो रहा है। या यूं कहा मौला मैं असर में सो रहा था और अभी मगरिब का वक्त हो रहा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया तुम्हें सोए हुए पूरे 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। बहुत तफसीली वाक़या है, अगर मैं इसको बयान करूं तो कम से कम पौना घंटा लगेगा। ये पहला वाक़या है कि बाप 90 साल का है और बेटा 130 साल का है। बाप 90 साल का है और बेटा 130 साल का है। बेटी की उम्र ज़्यादा है, बेटे की और पोतों की दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं, बाप के बाल अभी सियाह और काले हैं। अल-मुख्तसर ये जो वाक़या है उज़ैर अलैहिस्सलाम का कि रब ने 100 साल तक सुलाए रखा, 100 साल के बाद जिंदा किया, ये वाक़या भी अल्लाह ने कुरान पाक के 3 पारे में बयान फरमाया। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आई, जो खुदा 100 साल सुला करके 100 साल के बाद जिंदा करने पर कादिर है, वो रब हमें मौत की नींद सुलाकर दोबारा पैदा करने पर भी कादिर है। इसीलिए हम जब कब्रिस्तान जाते हैं तो हम जब मिट्टी देते हैं तो हम क्या कहते हैं? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका क्या मतलब? ऐ बंदे हमने तुझे मिट्टी से बनाया है, दोबारा मिट्टी में भेज रहे हैं और फिर दोबारा मिट्टी से हम तुझे निकालेंगे। और पहले पारे में रब कहता है कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ओ खुदा के बंदो, तुम खुदा का क्यों कर इनकार करते हो? क्यों खुदा की बारगाह छोड़कर औरों के यहाँ जाते हो? हालांकि तुम्हारी हैसियत ये है, तुम्हारी हालत ये है कि तुम मुर्दा थे तो रब ने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें वो जिलाएगा और तुम सबको उसी की तरफ लौटना है, तुम सबको उसी के पास जाना है। तो पता ये चला जो रब पानी के एक नापाक कतरे से इंसान को पैदा करने पर कादिर है, वही अल्लाह हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। और क्या बयान किया अल्लाह पाक ने? 3 पारे में अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम और 4 परिंदों का जिक्र भी इसी के अंदर किया है। अब ये हजरत इब्राहिम और 4 परिंदे क्या हैं सुनिए, सिर्फ इशारा देकर के गुजर रहा हूँ, इसको जा करके तफसील से आप पढ़ लीजिएगा। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा दरिया के किनारे एक इंसान की लाश पड़ी हुई है। दरिया का पानी कभी चढ़ता है और कभी उतरता है। जब दरिया का पानी चढ़ता है तो उस मैयत को समंदर की मछलियां खाती है, और जब उतरता है तो जंगल के जानवर उसकी लाश को खाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो हवाओं में उड़ने वाले परिंदे उसको खाते हैं। अब एक इंसान का गोश्त मछली के पेट में, चरिंद के पेट में, दरिंद के पेट में, सबके पेट में जा रहा है। अचानक हजरत इब्राहिम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, अल्लाह पाक इस मुर्दे को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? तो आपने कहा रब्बी अरीनी कैफ तुहिल मौता, मौला मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, ऐ इब्राहिम क्या तेरा यकीन नहीं है, ईमान नहीं है कि मैं दोबारा जिंदा करता हूँ? काल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मौला यकीनन मेरा तुझ पर ईमान है कि तू दोबारा जिंदा करता है, बस मैं इस मंजर को अपनी निगाहों से देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदों को लो और पहाड़ के ऊपर ले जाकर उन्हें ज़बा करो, उनके सर अपने पास रखो और उनके धड़ का कीमा बनाओ, और फिर चारों पहाड़ों पर, मुख्तलिफ पहाड़ों पर, अलग अलग दूर दूर पहाड़ों पर उनके गोश्त को मिक्स करके फेंक दो। थोड़ी देर के बाद उन परिंदों का नाम लेकर के पुकारो, वो परिंदे उड़ते हुए आएंगे और अपने अपने सर से जुड़ करके तुमसे बात करते हुए नजर आएंगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ऐसी किया, 4 परिंदों को लिया। वो कौन से 4 परिंदे थे? एक मोर, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक कौवा। और यही 4 परिंदे क्यों लिए? मुफस्सिरीन ने इसकी भी हिकमत बयान फरमाई है, लेकिन किल्लत वक्त की बुनियाद पर मैं इसे छोड़ के चला जाता हूँ और देखना चाहूँगा कि तुम में से कितने लोग इसको तलाश करना की कोशिश करते हैं। 4 परिंदों को आपने लिया, मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा, चारों को ले जाकर के अल्लाह के नाम पर आपने ज़बा किया, उनके सरों को अपने पास रखा और सबका कीमा बना करके आपने पहाड़ों पर फेंक दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उन परिंदों का नाम ले करके पुकारा, वो परिंदे उड़ते हुए उनकी हड्डियां आपस में मिली, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर चमड़ी आई, चमड़ी पर पर आए और वो आ करके अपने अपने सर से जुड़ गए। इब्राहिम खलीलुल्लाह से उन्होंने कलाम किया और उड़ते हुए अपने अपने मकान की तरफ चले गए। सोचिए, यहाँ एक नुक्ते की बात मैं आपको बताता हूँ।
آج جب کبھی ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک, ہم کہتے ہیں یا غوث المدد تو کہتے ہیں لوگ شرک. یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ وہ تو وفات پا چکے ہیں, وہ تو انتقال کر چکے ہیں. جو دنیا سے جاتے ہیں ان کو پکارا نہیں جاتا ہے. میرے بھائیوں, جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں ہے تو وفات پائے ہوئے اللہ والوں کو پکارنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ابراہیم نے کیا کہہ کے پکارا؟ اے مرغ, اے کبوتر, اے کوے, اے مور, ادھر آ, یا کے ذریعے سے پکارا. تو جب مرے ہوئے جانور کو پکارنا یا کے ذریعے یہ شرک اور بدعت نہیں ہے, تو ہمارے حضور جو آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں, انہیں یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حبیب اللہ کہنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم کو یا غوث کہنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بلا شبہ جائز اور درست ہے. المختصر, ابراہیم علیہ السلام اور ان 4 پرندوں کا ذکر اللہ نے کہاں بیان فرمایا ہے؟ بولیے. نہیں, آپ شاید سو رہے ہیں, ذرا محبت سے بولیے نا. تیسرے پارے میں. کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ اسی طریقے سے نظر کی تعریف اور اس کے احکام, نظر کی تعریف اور اس کے احکام کو بھی اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا. نظر سے مراد وہ نظر نہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو دوسرے کا پیٹ دکھنے لگتا ہے, وہ نظر نہیں. جیسے مثال کے طور پر میرے گھر میں کوئی بیمار ہے, میں نے منت مانی, میں نے نظر مانی, اللہ میرا بیٹا بیمار ہے, اسے شفا مل گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنی چادریں چڑھاؤں گا, مدرسے کو اتنی کتابیں دلاؤں گا, یہ کام کروں گا, اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا. اس کے جو احکام ہیں اللہ نے تیسرے پارے میں بیان فرمایا. اچھا, دوسری بات, سود کو حرام کیے جانے کی حکمت ہے. سود حرام ہے نا, سود سمجھتے ہیں, ربا, سود, بٹی جس کو کہتے ہیں, یہ حرام ہے. اس کو رب نے حرام کیوں قرار دیا ہے؟ آخر حکمت کیا ہے؟ کیا اس کے اندر راز ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے کہاں بیان فرمائی ہے؟ تیسرے پارے میں. اور سنیے, اس کے علاوہ 2 گناہوں پر اعلان جنگ دیا گیا ہے. یعنی ایک گناہ ایسا ہے جس پر رب نے جنگ کا اعلان کیا ہے. یعنی کیا کہا رب نے؟ میرے بندو اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اس کا اعلان بھی رب نے تیسرے پارے میں کیا ہے. وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ پر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے؟ ایک تو قرآن سے ثابت ہے اور ایک حدیث سے ثابت ہے. ایک وہ گناہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا اگر کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا, وہ ہے سود. کون سا ہے؟ سود. اللہ نے فرمایا سود کھانے والوں سے کہہ دو, ان کا رب ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور کسی بندے کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے؟ کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ سے مقابلہ کرے؟ اس لیے میری گزارش میرے ان مسلمان بھائیوں سے یہ ہے جو سودی کاروبار کرتے ہیں اس سے بچیں. اللہ نے ان سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اور دوسرے کون ہیں؟ حدیث میں فرمایا گیا جو اللہ کے ولیوں کے جو دشمن ہوتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے دشمن کے ساتھ رب نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جنگ کا اعلان فرمایا ہے. یہاں ایک پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے, میں اس کو بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. لوگ سوچتے ہیں ہم کسی ولی کو ستائیں گے, کسی اللہ والے کو پریشان کریں گے, اس کی توہین کریں گے تو کون میرا کیا بگاڑ لے گا. سنیے, ایک زمانے کی بات تھی, 2 دوست آپس میں کندھے پر ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے وہ جا رہے تھے. اچانک ایک بزرگ کا گزر وہاں سے ہوا تو ایک دوست کا پیر پتھر پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے کیچڑ کے کچھ چھینٹے اچل کر اس دوست کے کپڑوں کو داغدار کرتے ہیں. جس کے کپڑے میلے ہوئے, داغدار ہوئے, گندے ہوئے, اس نے تو کچھ نہیں کہا. بازو والا جو دوست تھا اسے غصہ آ گیا, اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا رسید کر دیا اس بزرگ کو, اس دیوانے کو, اس مجذوب کو, اس اللہ کے ولی کو ایک تماچا مار دیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا, وہ تو چلے گئے. لیکن جیسے یہ دونوں نوجوان گھر پہ آئے تو جس نے مارا تھا وہ اچانک بے ہوش ہو کر کے گر گیا. بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے, اطباء بلائے گئے, حکما بلائے گئے, لیکن سب نے مرض کو تلاش کرنے کی کوشش کی, کوئی مرض نظر نہیں آیا. سب نے یہی کہا نہیں معلوم اسے کیا ہوا ہے, یہ بے ہوش کیوں ہوا ہے. تو دوست نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. ایک عقل مند نے کہا ہو نہ ہو اس اللہ والے کی اسے لگی ہے, اس اللہ والی کی اسے لگی ہے. فوراً انہیں لایا گیا, انہوں نے سینے پہ ہاتھ مارا, یہ ہوش میں آیا. کہا بتاؤ جب میں نے پتھر پہ پیر رکھا تھا کیا آپ کے کپڑے گندے ہوئے تھے؟ کہا نہیں میرے دوست کے ہوئے تو مجھے غصہ آ گیا تو میں نے مار دیا. تو کہا اس بزرگ نے نادان میں بھی تو کسی کا دوست ہوں, میرا بھی تو کوئی دوست ہے, نے مجھے مارا, میں نے تجھ سے بدلہ نہیں لیا بلکہ میرا جو دوست اللہ ہے اس
نے تم سے بدلہ لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچے، اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب کریں، اللہ والوں کا ادب کریں، ان کی باتوں کو کان لگا کر کے سننے کی کوشش کریں۔ تو سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا، کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں۔ اور سنیے تیسرے پارے کے اندر کیا ہے؟ گواہی کے احکام۔ اس کے احکام، گواہی کے احکام، یعنی گواہی ہوتی ہے نا، کسی نے چوری کیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پیا، کسی نے کسی پر الزام لگایا، تو گواہ کیا ہے بھائی؟ گواہی کے احکام کیا ہیں؟ تو اس کے متعلق بھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں احکام بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محراب مریم کا جو واقعہ ہے اللہ نے کون سے پارے میں بیان فرمایا ہے؟ تیسرے پارے میں۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور تیسری اور ایک بات کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ کون سے پارے میں بیان فرمایا ہے؟ تیسرے پارے میں۔ کیا معجزات اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، میں بس اس کو بتا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ اللہ پاک نے عیسیٰ پیغمبر کو 4 معجزات عطا فرمائے تھے۔ بولیے کتنے معجزات؟ 4 معجزات۔ پہلا معجزہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک چمگادڑ جو نا وہ پیدا کرتے، مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونکتے تو وہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دین کی دعوت دی تو قوم نے کہا اگر واقعی آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ایک چمگادڑ پیدا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ کیا وہ اڑنے لگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ کیا ہے؟ مٹی کے آپ پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن وہ پرندے تب تک اڑتے ہوتے جب تک کہ لوگوں کی نظر اس پر ٹکی ہوتی، اور جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے وہ پرندے پھر مر کے ختم ہو جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ اللہ کی تخلیق میں اور نبی کی تخلیق میں فرق رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی تخلیق میں اور نبی کی تخلیق میں فرق رہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ کوڑ کی بیماری سمجھتے ہیں نا، جو یوں آدمی ہو جاتا ہے، اور سفید داغ کی بیماری، اسی طرح کئی بیماروں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو مادرزاد اندھے ہوتے، پیدائشی نابینا ہوتے، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے۔ آپ ہاتھ پھیر دیتے اللہ شفا دے دیتا۔ اور تفسیر میں فرمایا گیا ایک دن میں 50 ہزار بیماروں کو آپ شفا دیتے۔ یہ قرآن میں کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ سب اللہ ہی دیتا ہے لیکن نبیوں کے وسیلے سے دیتا ہے، ٹھیک ہے، سب اللہ دیتا ہے لیکن ولیوں کے وسیلے سے۔ ایک دن میں 50 ہزار بیماروں کو آپ شفا دیتے، اور جو بیمار آپ کے پاس آتے انہیں شفا دیتے، اور جو بیمار چل کے نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام خود ان کے پاس جا کر کے ان کو شفا دیتے۔ کتنے معجزے ہو گئے؟ بولیے 2۔ ایک تو پرندوں کو زندہ کرتے، بنا کر کے پھونک مارتے تو اڑ جاتے، اور بیماروں کو آپ شفا دیتے۔ اور تیسرا معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے۔ کیا کرتے؟ مردوں کو زندہ کرتے۔ کتنے مردوں کو آپ نے زندہ کیا ہے؟ ارے جب اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو مولا زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا ارے جو کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، کون دیکھا ہے جی قبر میں کیا ہوتا ہے، کون دیکھا ہے جی دوبارہ اٹھنا ہے، قیامت کا میدان ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی اور جہنم ہوگا، یہ ساری چیزیں، عذاب ہوگا، یہ سب کون دیکھا ہے؟ ارے قرآن میں رب کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، اور 4 مردوں کو آپ نے اپنی حیات میں زندہ کیا ہے۔ ایک کون ہے؟ ایک بہت ہی قریبی دوست تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ دوسرے گاؤں میں رہتا، وہ اچانک بیمار ہو گیا تو اس کی بہن نے خط کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ آپ کا ساتھی بہت بیمار ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ملاقات کے لیے، اس کی عیادت کے لیے۔ تو جب تک آپ پہنچ چکے 3 دن کے بعد تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، تو بہن نے کہا 3 دن ہو گئے انتقال ہو کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر گئے اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو ان کا جو ساتھی تھا 3 دن کے بعد زندہ ہوا،
अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, आपने जनाजे को रोका और फरमाया अल्लाह के हुक्म से उठ जा, जिंदा हो जा। तो जनाजे से उठ बैठा, कपड़े पहना और फिर घर आया, शादी की और उसकी भी औलाद हुई। कितने हो गए? 2। और तीसरी क्या है? एक लड़की थी जो शाम के वक्त मरी, अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो भी जिंदा हो गई। और चौथे हैं साम बिन नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम। ये बहुत पुराने, बहुत कई साल हो गए इंतकाल होकर। लोगों ने कहा अगर वाकई आप अल्लाह के नबी हैं तो इनको जिंदा करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा इनकी कब्र कहाँ है? लोगों ने बताया ये इनकी कब्र है। तो आपने कब्र के पास खड़े होकर फरमाया जिंदा हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो साम बिन नूह फौरन खड़े हो गए और इस इरादे से कि शायद कयामत कायम हो गई है, डर के मारे आपके सर के आधे बाल झड़ गए, आधे बाल झड़ गए। और जैसे कब्र के बाहर आप आए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आपने कहा हुजूर मुझे दोबारा कब्र में भेज दीजिएगा, मैं दोबारा मौत की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मौत की सख्ती से मैं गुजरना नहीं चाहता। तो ये तीसरे चौथे हैं जिनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदा किया। कितने मोजिज़े हो गए? 3। आप परिंदे बना करके फूंक मारते तो उड़ते हुए नजर आते, आप बीमारों को शिफा देते, आप मुर्दों को जिंदा करते। चौथा मोजिज़ा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की खबर देते थे। किसकी? आज कुछ दाढ़ी रखने वाले हजरात कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अरे जिस ईसा को नबूवत मेरे नबी के सदके मिली है, कुरान उनके बारे में कहता है कि वो गैब की खबरें देते थे। तो जो ईसा का नबी है उसके पास गैब का इल्म क्यों करना होगा? जरूर है। ईसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मौजज़ा ये है कि वो गैब की बातें बताते हैं। कैसी गैब की बातें? तुम क्या खा करके आए हो, क्या बचा करके घर में आए हो, कल क्या खाओगे, ये सब बताते थे। अच्छा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बच्चे आते थे, जैसे हमारे पास मदरसे के बच्चे आते हैं ना, तो उनके दौर में बच्चे आते थे। तो आप कहते थे बच्चों से अरे बच्चे तुम जा करके अपने घर में अपनी वालिदा से ये मांगना, और तुम जा करके ये मांगना, और तुम जा करके ये मांग करके खाना। तो बच्चे जाते हैं मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। कहा बेटा मैं तो छुपा के रखी हूँ, तुझे किसने बताया? कहा ईसा पैगंबर ने बताया। तो लोगों को उन्होंने क्या किया कि नहीं वो तो पैगंबर नहीं है, माज़अल्लाह जादूगर है, अपने बच्चों को छुपा लिया। मदरसा जाने से, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोक दिया, पाबंदी लगा दी, बच्चों को अब नहीं जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गली में निकले, तलाश करते करते लोगों से पूछा बच्चे कहाँ हैं? सारे मोहल्ले वालों ने सारे बच्चों को जमा करके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं हमारे मोहल्ले में। तो कहा कि इस कमरे में कौन है? कहा इस कमरे में तो सूअर बंधे हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर सूअर ही होंगे। लोगों ने कहा सूअर बंधे हुए हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो फिर सूअर ही होंगे। फिर जब लोगों ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? बच्चे नहीं बल्कि सूअर थे। क्या थे? सूअर थे। जो नबी की जबान से जो बात निकलती है मौला की बारगाह में फौरन वो कबूल भी हो जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम उलमा और औलिया के ज़बान से अच्छे कलिमात सुनने के आदी हों, उनसे दुआएं लेने की कोशिश करें, माँ बाप से दुआएं लेने की कोशिश करें। और बद्दुआ अगर निकल गई खुदा ना खास्ता तो दुनिया और आखिरत दोनों भी बर्बाद हो सकते हैं। तो 4 मोजज़े हो गए। इसको तफसील के साथ रब ने कहाँ बयान किया है? 3 पारे में। कौन से पारे में? जाके देखेंगे ना आप इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें रब ने कहाँ बयान फरमाई है? 3 पारे में। एक और आखिरी बात, मुबाहला का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में बयान फरमाया है। अभी मुबाहला क्या है? 2 ग्रुप, 2 जमातें, वो दोनों आपस में जमा होकर के कहे, उनमें से एक ग्रुप कहे अगर मैं हक पर हूं तू गलती पर है तो अल्लाह ताला तुझे हलाक करे, और दूसरा ग्रुप कहे कि अगर मैं हक पर हूं तू गलती पर है तो अल्लाह ताला तुझे हलाक करे। नजरान के ईसाई लोग हुजूर की बारगाह में आए और कहा ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म सच्चा मजहब है, आप किस मजहब की बात करते हैं? हजरत मुख्तार कायनात ने फरमाया दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है और मैं इसकी तबलीग करता हूँ। फिर यहाँ तक की बात बढ़ी कि चलो मुबाहला करते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने घर की खवातीन को ले आओ, हम अपने घर की खवातीन को लाते हैं, तुम अपनी जानों को ले आओ, हम अपनी जानों को ले आते हैं। तो ईसाइयों ने कहा कि हम अपने बड़ों से मशवरा करते हैं। ईसाई लोग गए और अपने पादरी से मशवरा किया और कहा कि उन्होंने मुबाहिले का चैलेंज किया है। किसका चैलेंज किया है? मुबाहिला का मतलब अभी अभी आप नहीं समझे, उसको और आसान करके मैं बताऊं। एक शख्स कुरान के बारे में, हमारे नबी के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा था, तो हमारे एक सुन्नी आलिम ने कहा था
چھلانگ لگاتا ہوں اور جو بچ جائے اس کا دین سچا سمجھا جائے گا، ہے نا۔ علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ ایک مکان سے گزر رہے تھے، علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمہ، ہے نا، شیر بیش اہل سنت، مناصر اہل سنت، ایک علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک آگ کا پجاری، آگ کو پوجا کرنے والا، کئی برسوں سے آگ کی پرستش کر رہا تھا۔ کہا تو اس کی پرستش کیوں کرتا ہے؟ کہا یہ میرا خدا ہے۔ کہا تیرا خدا ہے تو چلو دونوں مل کر کے آگ میں کودتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کو جلاتے اور کس کو نہیں جلاتی ہے۔ کہا میں نہیں کودوں گا۔ تو حضرت حشمت علی خان علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ اس مجوسی کے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیا آپ نے۔ کافی دیر تک آگ میں کھڑے رہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت علامہ حشمت علی کے کپڑے کا دھاگا بھی نہیں جلا، مجوسی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسائیوں نے کہا ہمارا مذہب سچا، نبی نے کہا نہیں ہمارا دین سچا، چلو مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آنا، تم اپنے بچوں کو لے آنا، تم اپنی جانوں کو لے آنا، ہم اپنی عورتوں، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ بڑے پادری کے پاس گئے، کہا محمد نے مباہلے کا چیلنج دے دیا ہے۔ تو ان کے بڑے پادری مولانا نے کہا تم تو جانتے ہو محمد آخری رسول ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، اگر ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، عافیت اسی کے اندر ہے، اگر عیسائیت کو، نصرانیت کو بچانا چاہتے ہو ان سے مباہلہ نہ کرو۔ تو لوگ جب لوٹ کر کے آئے، وہ پادری بھی لوٹ کر کے آیا یہ کہنے کے لیے کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اس وقت آئے کہ امام حسین گود میں بیٹھے ہیں، امام حسن ہاتھ میں ہیں، علی اور فاطمہ پیچھے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب میں دعا کروں نا تو تم سب آمین کہنا۔ جب میں دعا کروں، دعا کرنے والا نبیوں کا سردار، آمین کہنے والی ولیوں کا، آمین کہنے والا ولیوں کا سردار، آمین کہنے والا جنتی نوجوانوں کا سردار، آمین کہنے والا جنتی نوجوانوں کا سردار، اور آمین کہنے والی جنتی عورتوں کی سردار۔ تو بتائیے کیا وہ دعا کبھی رد بھی ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا حسن، حسین، علی، فاطمہ، جب میں دعا کروں نا تو تم سب آمین کہنا۔ تو پادری لوگ جیسے آئے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ اپنے دین کا کام کیجئے، ہم اپنے دین کا کام کریں گے، ہم ہر مہینہ یا ہر سال آپ کو ٹیکس جزیہ دیا کریں گے، فدیہ وغیرہ پیسہ وغیرہ دیا کریں گے۔ اور پھر جب وہ پادری پلٹا نا تو اپنے گروپ سے کہتا ہے لوگو آج اگر تم مباہلہ کرتے، میں نے ایسے نورانی چہرے کو دیکھا ہے، اگر وہ پہاڑ سے کہہ دیتے کہ پہاڑ ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ آج اگر تم محمد کے ساتھ مباہلہ کرتے، مقابلہ کرتے، تو پوری دنیا سے عیسائیت اور نصرانیت ختم ہو جاتی۔ ادھر نبی نے فرمایا آج اگر عیسائی ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے تو آگ کی برسات ان پر ہوتی اور پھر ان کا علاقہ جل کر کے راکھ بن جاتا، اڑنے والے چرند اور پرند بھی ختم ہو جاتے، اس لیے کہ وہ نبی کے مقابلے میں مباہلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کا ذکر بھی رب نے کہاں کیا ہے؟ 3 پارے میں، ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھکے تو نہیں ہوں گے، ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزوں کا بیان کہاں ہے؟ 3 پارے میں ہے۔ ایک اور آخری بات، بس اس کے بعد اب کوئی بات نہیں ہے، ایک اور آخری بات وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ پریشانیوں میں، تکالیف میں گرفتار ہوتے ہیں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک میری مصیبتوں کو، میری پریشانیوں کو، میری تکالیف کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ عزت و سکون والی زندگی مجھے نصیب فرمائے۔ تو ایک میں آپ کو وظیفہ دیتے ہوئے جا رہا ہوں، اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا اور راحت و سکون والی زندگی اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے گا۔ یہ دیکھیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت نمبر ہے، پارہ نمبر 3، آیت نمبر ہے 26، نوٹ کیجئے، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اپنے گھر میں، اپنے دکان میں